یہ اب ہم لوگ پہنچے ہیں مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین اس کی تاریخ تو عام طور سے معلوم ہوگی۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس مسجد میں 2 قبلہ تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو یہاں مدینہ میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی اس وقت کا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ تھی، کعبہ شریف نہیں تھی، کعبہ شریف قبلہ نہیں تھا اس وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ رہتی تھی، دل میں خواہش رہتی تھی کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دے۔ تو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا رہتی تھی، خواہش رہتی تھی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے، قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرہ۔ تو 17-18 مہینہ قریب مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے یہاں نماز ادا کی گئی۔ پھر ایک روز نماز کے دوران ہی ظہر کی نماز تھی، اسی ظہر کی نماز میں 2 رکعت ہو چکی تھی، تو تیسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ قبلہ جو ہے آپ کا بدل گیا ہے، اب قبلہ آپ کا خانہ کعبہ ہے۔ تو اسی نماز کے اندر ہی قبلے کی طرف لوگوں نے رخ کر لیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس دن کی ظہر کی نماز 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف۔ اس وجہ سے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ابھی ہم اندر سے بھی دکھائیں گے۔ یہ اب ہم لوگ اندر جائیں گے انشاءاللہ مسجد کے، اور مسجد کے اندر سے بھی دیکھیں گے کہ مسجد کیسی ہے، اور قبلہ اس کے 2 سائڈ بتاتے ہیں لوگ، ہے اس میں آج بھی نشان، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سامنے تو خانہ کعبہ کی سائڈ یہ قبلہ ہے جو سامنے ہے، اور جو بیت المقدس کے سائڈ قبلہ تھا، دیکھیے اپوزٹ سائڈ یہ اوپر جو نشان بنا ہے محراب جیسا ایک پتھر لگا ہے، وہ علامت ہے کہ قبلہ پہلے اس سائڈ تھا، اب یہ خانہ کعبہ کی طرف ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اس میں وہ نشان باقی رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے آسانی سے کہ کس سائڈ قبلہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے سے جو بیت المقدس ہے وہ بالکل اپوزٹ سائڈ ہے حرم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جب نماز پڑھتے تھے تو اس سائڈ سے پڑھتے تھے جہاں سے بیت اللہ شریف اور مسجد اقصیٰ دونوں کا جو ہے رخ ہو جاتا تھا، تو وہاں پہ کوئی دقت نہیں تھی۔ اس وجہ سے قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا، تو دونوں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب رہتے تھے۔ لیکن مسجد نبوی اور مدینہ میں آنے کے بعد یہ کیا ہو گیا، یہاں پہ اب اگر مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اپوزٹ میں جاتی ہے، اور اگر مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے ہیں تو مسجد حرام خانہ کعبہ جو ہے وہ اپوزٹ میں آ جاتا۔ تو دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی اور خانہ کعبہ